سانحہ گل پلازہ 85 زندگیوں کا تاحال پتہ نہ چل سکا، مزید ایک لاش نکال لی گئی، ریسکیو آپریشن جاری۔ 7 لاشیں ورثہ کے حوالے، مرنے والوں کی تعداد 29 ہو گئی۔ عمارت کا 70% حصہ کلیئر کر دیا گیا، 40% حصہ منہدم ہو چکا۔ وزن کم کرنے کے لیے غیر ضروری اشیاء بھی اتارنے کا کام جاری، بیسمنٹ میں کوئی لاش نہ ملی۔ میئر کراچی مرزا وہاب کہتے ہیں بلڈنگ کنٹرول انجینئرز نے آس پاس کی عمارتوں کا معائنہ کیا ہے۔ شہر کی تمام عمارتوں میں فائر سیفٹی سسٹم کا نصب ہونا ناگزیر ہے تاکہ مستقبل میں ایسے حادثات سے بچا جا سکے۔ فائر آفیسر ظفر خان نے کہا کہ گل پلازہ کی کولنگ کا عمل مکمل کر لیا۔ عمارت میں مکمل سرچنگ تک آپریشن ختم نہیں ہوگا۔ سرچ آپریشن مکمل ہونے میں 15 دن لگ سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا تمام فائر سسٹمز کا آڈٹ کرنے کا اعلان، کہا نئے SOPs تیار ہوں گے اور فائر سیفٹی سسٹمز کو مضبوط کیا جائے گا۔ سرکاری دفاتر، اسپتال، سکول ہوں یا نجی ادارے، جہاں شارٹ سرکٹ کا خدشہ ہے وہاں مکمل جانچ ہوگی تاکہ آگ کے خطرات کو بروقت روکا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا NICVD کی قانونی حیثیت بحال کرنے کا فیصلہ، مفت دل کے علاج میں کسی رکاوٹ کو برداشت نہ کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس۔ NICVD کے آپریشنل امور کے لیے 15.5 ارب روپے گرانٹ کی منظوری۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ NICVD دنیا کا سب سے بڑا پرائمری انجیوپلاسٹی سینٹر ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی KPMG کی تقرری کی حتمی شکل دینے کی ہدایت۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ڈیوس میں امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کا امکان، وفود کی سطح پر باضابطہ ملاقات کا بھی امکان۔ دو طرفہ امور اور خطے کے مسائل پر بات چیت کی جائے گی۔ وزیراعظم ورلڈ اکنامک فورم میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے۔ ایکس پر لکھا ڈیوس میں عالمی سرمایہ کاروں کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی۔ پاکستان میں جاری معاشی اصلاحات سے سرمایہ کاری کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ توانائی، زراعت، معدنیات اور ابھرتی ٹیکنالوجی کے شعبوں میں وسیع امکانات ہیں۔ گورنر سردار سلیم حیدر خان یورپ کے دورے کے دوران برطانیہ پہنچ گئے۔ اوورسیز پاکستانی کونسل جنرل سمر جاوید اور چودھری اسلم سمیت کاروباری شخصیات نے گورنر پنجاب کا بھرپور استقبال کیا۔ اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو جھوٹی اور نفرت انگیز ویڈیوز دکھا کر ان کے جذبات اور پاکستان کے خلاف اکسانے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ گورنر پنجاب کا خطاب۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا NICVD کی قانونی حیثیت بحال کرنے کا فیصلہ، مفت دل کے علاج میں کسی رکاوٹ کو برداشت نہ کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس۔ NICVD کے آپریشنل امور کے لیے 15.5 ارب روپے گرانٹ کی منظوری۔ مراد علی شاہ نے کہا NICVD دنیا کا سب سے بڑا پرائمری اینجیوپلاسٹی سینٹر ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی PMG کی تقرری کو حتمی شکل دینے کی ہدایت۔ اسلام آباد میں بانی PTI کا ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کے کیس میں PTA کا جواب داخل۔ عدالت نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے جواب کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا۔ جسٹس سرباب کا PTA وکیل سے مکالمہ، کہا آپ دیکھ لیں ریٹ پٹیشن کیا ہے اور آپ کا جواب کیا ہے، اگر ملاقات کرنے دیں گے تو یہ کیس آگے چلے گا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا یہ کیس فائل ہونے کے بعد میری بانی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ عدالت نے 24 فروری تک کیس کی مزید سماعت ملتوی کر دی۔ سوشل میڈیا پر ایک غلط کلک یا غیر محتاط پوسٹ سے جیل ہو سکتی ہے۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کا عوامی آگاہی کے لیے اہم پیغام جاری۔ اعلیٰ عدلیہ اور مقتدر اداروں کے خلاف غیر مصدقہ معلومات پھیلانا سنگین قانونی جرم ہے۔ پیکا ایکٹ کے تحت جھوٹی خبریں پھیلانے پر 3 سال قید ہو سکتی ہے۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو 20 لاکھ روپے تک جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ نفرت انگیز مواد اور فیک نیوز سے دور رہیں، ذمہ دار شہری بنیں اور انٹرنیٹ کو محفوظ بنائیں۔ کسانوں کی محنت بے قیمت، پاکستان کا شعبہ زراعت زبوں حالی کا شکار۔ فصل کی تیاری پر لاکھوں روپے خرچ کرنے والا کسان شدید کرب اور ذہنی تناؤ میں مبتلا۔ ہر حکومت کے وعدے اور دعوے کسان کی قسمت نہ بدل سکی۔
شمالی علاقوں میں بارشوں اور برف باری کا الرٹ جاری، آج سے 24 جنوری کے دوران شمالی علاقہ جات میں ممکنہ بارش اور برف باری کے باعث ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ بالائی علاقوں میں برف باری اور بارش کے باعث دریائے کابل اور اس کے ملحقہ ندی نالوں میں بھی اچانک سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ نوشہرہ اور تربیلا ڈیم کے نشیبی علاقوں میں دریائے کابل کے بہاؤ میں اضافے کا امکان۔ پنجاب میں صبح کے وقت دھند، موٹر وے مختلف مقامات سے بند رہی۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں سر فہرست۔ پتوکی میں سرکاری اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے گرین پنجاب کے دعوے کو کلین کر دیا، بغیر اشتہار 37 بڑے اور چھوٹے درخت کٹوا دیے، لاکھوں مالیت کے درختوں کو صرف 80,000 روپے میں دے دیا۔ درختوں کی فرضی نیلامی بھی من پسند شخص کو دی، ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی اور جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بڑے ٹرالے میں درختوں کو لے جایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر تعلیم رانا سکندر حیات سے فوری کارروائی کا مطالبہ۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی پر حملہ ہوا تو علماء دنیا بھر میں جہاد کا فتویٰ جاری کر دیں گے۔ ایرانی قومی سلامتی کمیشن نے انتباہ جاری کر دیا، کہا سپریم لیڈر پر حملہ پوری مسلم دنیا کے خلاف اعلان جنگ تصور ہوگا۔ جہاد کا فتویٰ جاری ہونے سے دنیا کے مختلف حصوں میں موجود اسلام کے سپاہیوں کا بھرپور رد عمل سامنے آئے گا۔ تمام تر رد عمل کی ذمہ داری آیت اللہ خامنائی پر حملہ کرنے والوں پر عائد ہوگی۔ متحدہ عرب امارات نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کی دعوت قبول کر لی۔ یو اے ای کی وزارت خارجہ کے مطابق غزہ بورڈ آف پیس میں عملی شراکت کے لیے تیار ہیں، عالمی سطح پرامن اور استحکام کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ دیگر عرب اور مسلم ممالک نے اب تک کوئی اعلان نہیں کیا۔ یورپی ممالک میں سے اب تک ہنگری نے بورڈ میں شمولیت کا باضابطہ اعلان کیا۔ برطانیہ، جرمنی، اسپین اور جاپان نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ ناکام خارجہ پالیسی کے باعث عالمی سطح پر بھارت کی ہزیمت کا سلسلہ جاری۔ پولینڈ کے نائب وزیر اعظم نے دہشت گردی پر بھارت کا گمراہ کن بیانیہ مسترد کر دیا۔ بھارتی جریدے دا ہندو کے مطابق نئی دلی میں ملاقات کے دوران بھارت اور پولینڈ کے درمیان سفارتی کشیدگی کھل کر سامنے آ گئی۔ پولینڈ کے نائب وزیر اعظم سیکورسکی نے بھارتی سرزمین پر کھڑے ہو کر منافقانہ بھارتی پالیسی اور جھوٹ بے نقاب کیا۔ کہا بھارت نے روس میں فوجی مشقوں میں حصہ لیا جنہیں ہم خطرناک سمجھتے ہیں۔ مودی حکومت کی نااہلی، بھارتی شہری دنیا بھر میں ذلت کا شکار۔ شائننگ انڈیا کے شہری کڑی پابندیوں اور تجارتی رکاوٹوں سے شدید مشکلات کی زد میں۔ بھارت کا جعلی ڈگری اسکینڈل امریکی ویزا اور تعلیمی جانچ میں سخت پابندیوں کی اہم وجہ بن گیا۔ امریکہ میں بھارتی طلبہ کے داخلے کی تعداد میں 75% تک کی بڑی کمی ہو گئی۔ دا اکنامک ٹائمز کے مطابق بھارتی شہریوں کے لیے امریکی ویزا کا حصول انتہائی مشکل اور ملازمت سمیت دیگر مواقع محدود ہو گئے۔ 2025 میں امریکہ سے تقریباً 3800 افراد کو ملک بدر کیا گیا۔ نااہل افغان طالبان رجیم نے افغانستان کو اقتصادی اور سماجی تباہی کے دھانے پر پہنچا دیا۔ افغان انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق افغان طالبان رجیم نے عوامی ترقیاتی منصوبوں کو مکمل نظر انداز کیا، بجٹ کا 88% غیر ترقیاتی کاموں پر خرچ کیا۔ 60 ارب افغانی مالیت کے منصوبے زیادہ تر علامتی بن کر رہ گئے۔ افغان طالبان نے معاشی اور سماجی شعبوں کو ترجیحی فہرست سے خارج کر دیا۔ افغان طالبان رجیم نے جنگجوؤں کے لیے بجٹ کا بڑا حصہ مختص کیا۔ ملا ہیبت اللہ کی سیکیورٹی پر اربوں افغانی مختص کر دیے۔